الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں مختصر وقت کے اندر۔ ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان آیات کریمہ میں، یہ آیات کریمہ ان سینکڑوں آیات میں سے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ایک اہم دینی فریضہ جہاد کا ذکر کیا ہے۔ جہاد حق کی سربلندی کے لیے، باطل کے خاتمے کے لیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے، ظالموں کی مخالفت کے لیے، ان کا زور توڑنے کے لیے ہر دور میں دینی فریضہ رہا ہے۔ حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے ہر زمانے میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، قرآن پاک نے ماضی کے بہت سے جہادوں کا واقعہ بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے، اور
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک چلتا رہے گا۔ جیسے دین کے دیگر فرائض ہیں، نماز بھی قیامت تک چلے گی، حج بھی قیامت تک چلے گا، روزے بھی قیامت تک چلیں گے، اور بھی جتنے دین فریضے ہیں قیامت تک چلیں گے۔ کوئی لمٹ نہیں ہے کہ 1000 سال کے لیے، 2000 سال کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے دور کے بہت سے جہادوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ آج فلسطین کی سرزمین پر جو جنگ ہو رہی ہے یہ بھی جہاد ہے۔ اس کے ایک واقعے کا ذکر قرآن پاک میں ماضی کا ہے اور ایک کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے حوالے سے کیا ہے۔ آج وہ دو باتیں ذکر کرنا چاہوں۔ اسی فلسطین میں، اسی نہر اردن کے دونوں طرف، جہاں جو آج محاذ جنگ ہے، قرآن پاک نے ایک تاریخی جنگ کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے پیغمبر کی سرپرستی میں اللہ کے حکم کے مطابق جنگ لڑی گئی۔ دوسرے پارے کے آخری دو رکوع اسی پر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اس فلسطین پر، اس علاقے پر ایک جابر قوت نے قبضہ کر لیا تھا، جیسے آج کل اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسرائيل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کی اس قوم کا واقعہ یاد کرو۔ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل، جب اس بیت المقدس کے علاقے پر، فلسطین کے علاقے پر جابر حکمران جالوت نے قبضہ کر لیا تھا اور یہاں کی آبادی مظالم کا شکار ہو گئی تھی، لوگوں نے اللہ کے پیغمبر سے درخواست کی، حضرت سموئیل علیہ السلام، حضرت سموئیل علیہ السلام اس زمانے کے پیغمبر تھے۔ لوگ اکٹھے ہوئے، درخواست تھی کہ حضرت بہت ظلم ہو رہا ہے، آپ کسی کو امیر مقرر کریں، ہم اس ظلم کے خلاف لڑیں۔ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، آپ کسی کو ہمارا حکمران مقرر کریں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، امیر مقرر کریں، اس امیر کی سربراہی میں ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت سموئیل علیہ السلام تھے کہ دیکھو یار، وہ ایسا نہ ہو کہ میں مقرر کر دوں اور تم جہاد لڑنے کا نعرہ بڑی آسانی سے لگ سکتا ہے لیکن لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں کسی کو امیر مقرر کر دوں اور تمہیں حکم دوں جہاد کرو۔ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے اسی بیت المقدس کا قبضہ واپس لینے کے لیے جہاد کا حکم دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، قوم نے انکار کر دیا تھا۔ قرآن پاک میں پوری تفصیل ذکر ہے، اس جہاد کی بھی پوری تفصیل ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو یار اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب ان فیہا قوما جبارین، وہ بڑے سخت لوگ ہیں، ہم سے نہیں لڑا جاتا۔ انا لن ندخلها حتی یخرجوا منہا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جواب دے رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے چلو یار اللہ کے راستے میں بیت المقدس واپس لیتے ہیں۔
ہمارا قبلہ کعبہ ہے، دشمن نے قبضہ کر رکھا ہے، چلو واپس لیتے چل کر. لیکن جناب ان نفیہ قوم جباری، بڑے جابر لوگ ہیں، بڑا بہت مارتے ہیں. جابر نہیں جبار ہیں. انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، جائیں گے اپنے وطن لیکن وہ ان کو پہلے نکالیں. آپ ہمارا جہاد یہ ہے، ان کو پہلے نکالیں پھر ہم جہاد کریں گے. انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی طرف سے کرو، اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے. اللہ کہتا ہے چلو تم مدد میں کروں گا. نہیں جناب. آخر اس مکالمے کا آخر جملے قال انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. موسیٰ علیہ السلام کو قوم جواب دے رہی جناب آپ جائیں، اللہ میاں کو ساتھ لے لیں، دونوں لڑے جا کر. جب آپ دونوں فتح کر لیں گے تو ہم نعرے لگاتے ہوئے آ جائیں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مارکے کے لیے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، کیا پروگرام ہے. بخاری شریف کی بڑی لمبی روایت ہے. انہوں نے کہا وہ ادھر سے چل پڑے ہیں، ابو جہل بھی چل پڑا ہے، ابو سفیان ادھر سے آ رہا ہے، تو مقابلہ کرنا ہے. اللہ پاک نے حکم دے دیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اللہ پاک نے حکم دے دیا اب چلو. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھے، رسول اللہ حاضر، جیسے حکم کا ٹھیک ہے چلیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بات دہرائی. حضرت عمر کھڑے ہوئے، رسول اللہ حاضر ہے، حکم فرمائیں، چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بات دہرائی. جب تیسری دفعہ دہرائی نا، انصار مدینہ سمجھ گیا کہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے. سمجھ گئے ہو کہ یہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے. سعد بن معاذ، اباب بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ سمجھ گئے آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں. کیا جملہ کہا، لسنا باصحاب موسیٰ نحن اصحاب محمد. ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں، محمد کے ساتھی ہیں. آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ کہیں گے سمندر میں چھلانگ لگائیں گے. جملہ کہا اب آپ نے، انصار کا ایک بچہ بھی جب تک نکلا ہے دشمن آپ تکلیف پہنچے. کیا کہا، لسنا باصحاب موسیٰ نحن اصحاب محمد. ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں، آپ کے ساتھی. انہوں نے کیا جواب دیا، آپ جائیں آپ کیا بھی لڑیں. اللہ پاک نے اس کی سزا دی، انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ. انکار کیا، اب 40 سال تک یہیں گھومو گے، یہیں خیموں میں رہو گے. 40 سال کے بعد یوشع بن نون کی قیادت میں لشکر کیا جہاد کیا. لیکن میں دوسرے جہاد کا ذکر کر رہا ہوں. کچھ عرصے کے بعد پھر یہ دنیا میں چلتا رہتا ہے، جو جابر ہوگا قبضہ کر لے گا. اللہ کے پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے یار. ایک نوجوان تھے طالوت، ان کو انتخاب، ان پہ نظر پڑی، اللہ کا حکم ہوا کہ اس کو مقرر کر دیں. طالوت کو مقرر کر دیا کہ آپ امیر جہاد ہیں، چلیں جہاد کے لیے. قرآن پاک نے پوری تفصیل بیان کی ہے. 2 رکوع ہیں، بلکہ 2.5 رکوع ہیں، 2 رکوع بیان کیے. پہلے تو طالوت کے انتخاب پر اعتراض ہوا، اس کو کیوں بنا دیا، انا یکون لہ الملک ونحن احق بالحکم. ہمارا حق زیادہ ہے، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، اس کے پاس تو خرچے ہی نہیں ہیں.
خرچے پیسے والے ہم ہیں، قوت والے ہم ہیں، برادری والے ہم ہیں، یہ اس کو کیوں بنا دیا؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک نے اس کو چن لیا، ان اللہ اصطفیٰ ہو، اس کو اللہ نے چنا ہے، طالوت کو تمہاری قیادت کے لیے اللہ نے چنا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم میں بھی ٹھیک ہے، جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہے، یہ قیادت کرے گا۔ سارے تیار ہو گئے۔ حضرت طالوت نے، بائبل ان کا نام ساؤل بتاتی ہے، قرآن پاک نے ان کا نام طالوت کہا ہے، ساؤل بادشاہ۔ بائبل بھی پوری تفصیل سے بیان کرتی ہے، قرآن بھی پوری تفصیل سے بیان کرتے ہیں جہاد کو۔ اللہ پاک دوسرے منظر کا ذکر کرتے ہیں، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی۔ یہی نہر اردن ہے، دشمن دوسری طرف ہے، یہ اس طرف ہے۔ نہر اردن پار کر کے دشمن پر حملہ کرنا ہے، اب نہر عبور کرنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے چلو، لیکن ایک ٹیسٹ ہوگا تمہارا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اس نہر سے گزرتے ہوا تمہارا ٹیسٹ ہوگا۔ پانی نہیں پینا، نہر میں سے گزرنا، پانی نہیں پینا۔ من شرب منہ فلیس منی، جس نے نہر کا پانی پی لیا وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ من لم یطعمہ فانہ منی، جو پانی چکھے بغیر نہر سے گزر گیا وہ میرے ساتھ جائے گا۔ ہاں ایک آدھ گھونٹ چلو بھر گنجائش ہے، لیکن پانی پینا نہیں ہے۔ یہ ٹیسٹ رہا، من شرب منہ فلیس منی من لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، جس نے نہر کا پانی پی لیا وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ جو پیے بغیر گزر گیا اس ٹیسٹ میں پاس ہو کے میرے ساتھ جائے گا، منی۔ روایات پہ آتا ہے، بائبل بھی کہتی ہے نہر سے اس طرف سے 1,00,000 سے زیادہ تھے، نہر پار کی تو طالوت کے ساتھ 313 آدمی تھے، باقی سب فارغ تھے۔ یہی اشر ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعداد 313 بتائی ہے، فرمایا کہ بدر والوں کی تعداد اصحاب طالوت جتنی ہے۔ 313 آدمیوں نے ٹیسٹ پاس کیا۔ ٹیسٹ کیا تھا؟ نہر سے گزرتے ہوئے پانی نہیں پینا، باقی سب لما جاوزہ قالوا، یہ میں اپنی طرف سے قرآن پاک کہہ رہا ہے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ ان کا جو حضرت ہمارے بس میں تو جالوت کا مقابلہ نہیں ہے، ہم نہیں کر سکیں گے۔ جو ٹیسٹ میں فیل ہو گئے حضرت ہمارے بس کی بات، لا طاقت لنا، ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے، جالوت کا مقابلہ ہم سے نہیں ہوتا۔ جو 313 آگے انہوں نے کہا کہ حضرت ہم حاضر ہیں، چلو۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ قرآن پاک کی یہ آیت اس واقعے کے حوالے سے ہے۔ اللہ پاک کا حکم شامل ہو تو چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ جائے گا۔ یہ ہم مشہور پڑھتے ہیں کم من فئۃ، یہ یہاں کا واقعہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بڑے لشکروں پر غالب ہو جاتی ہیں، لیکن کب؟ جب اللہ کا حکم تھا۔ ایک تیسرا منظر قرآن پاک نے بیان کیا اسی جنگ کا، آمنے سامنے آئے ہیں، وہ جالوت ہے، یہ 313 لہتے۔ اس زمانے میں جنگ کا اصول ہی ہوتا تھا، بدر میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے ہیں،
1 2 3 ادھر سے باہر آتا ہمارے مقابلے کو آؤ یار. بدر میں بھی یہی ہوا تھا. 3 آدمی آئے تھے ہمارے ٹکر کا کوئی ہے تو کون گئے تھے؟ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ. ہم مقابلہ کریں گے. جالوت سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا ہے. بختر بند لباس، بختر بند گاڑیاں ہوتی ہیں، بختر بند لباس سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا ہے. صرف آنکھیں نظر آ رہی ہے بس. وہ بھی اس کی مجبوری تھی کہ آنکھوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا. دونوں ہاتھوں میں تلواریں. آیا سامنے تو میری ٹکر کا ہے بھائی. یہ اس زمانے کی جنگی روایات تھی. دونوں لشکر آمنے سامنے. لشکر کے ایک طرف لشکر، ایک طرف ٹولی ہے. کم منفیات. جالوت آیا، میرے مقابلے میں کوئی ہے؟ امیر لشکر حضرت طالوت نے دیکھا ایک نوجوان آگے بڑھا. میں نے کہا حضرت میں حاضر ہوں. خدا کے بندے تو سادہ کپڑے پہنے ہوئے، تیرے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا حضرت حکم دے. حکم دے حضرت. نوجوان آگے بڑھا. انہوں نے کہا میں حاضر ہوں. چرواہا تھا لیکن قرآن پاک اسے کس نام سے یاد کرتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. ایک چرواہا تھا سامنے آیا. حضرت میں حاضر ہوں. خدا کے بندے ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں، سادہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور نہ خود، نہ کوئی زرہ، نہ کچھ، نہ کچھ. تلوار بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں. ان کا حکم دے. ٹھیک ہے جی. اب فلما قتل داؤد و جالوت، جالوت اور داؤد کے معرکے کا قرآن پاک ذکر کر رہا ہے. آمنے سامنے ہوئے. اتنا ذکر تو قرآن پاک نے کیا، باقی بائبل سے لے رہا ہوں. بائبل بھی پوری تفصیل بیان کی. آمنے سامنے ہوئے. جالوت نے کہا داؤد علیہ السلام سے، اس وقت تک پیغمبر نہیں تھے، پیغمبر نبوت بعد میں، پیغمبر تو تھے، اعلان بعد میں ہوا تھا. نوجوان خودکشی کرنے کے لیے آئے ہو؟ ان کا جناب بسم اللہ کریں، پتہ چل جائے کہ کون خودکشی کے لیے آئے. اس کو کہتے ہیں کانفیڈنس. ایمان کا لفظ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. ایمان کا لفظ ہمیں سمجھ نہیں آتا آج کی زبان بول رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں کانفیڈنس. جناب آگے بڑھے. آپ بھی بسم اللہ کریں، ابھی پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ خودکشی کرنے کون آیا ہے. بائبل کہتی ہے جالوت سے تلوار لہرائی، نوجوان پہ وار کیے، پھرتیلے نوجوان سے نکل گئے. اب کہ ٹھیک ہے جناب، اب میری باری ہے. ہاتھ پہ گوپیا تھا. گوپیا ایک غلیل ہوتی ہے. غلیل تو دیکھی ہوگی، ہم تو بچپن میں بہت کھیلتے رہے غلیل کے ساتھ، شکار کرتے رہے. غلیل ایک گوپیا ہوتا ہے. گوپیا اتنا سا سنگری پتھر ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر اکٹھے کر لیتے ہیں جتنے ہمارے کھیلنے والے بنٹے ہوتے ہیں. اس پہ اور رسی لپیٹ کر اس کو تکنیک سے یوں گھما کے مارتے ہیں، گولی کی طرح لگتی ہے. میں نے گوپیا دیکھا ہے، چلایا نہیں، مجھے گلیل چلانی نہیں آتی. گوپیا پتھر ہوتے ہیں، 2 4 پتھر جیب میں ڈالیے، ایک رسی پکڑ لی. یہ فن حروب میں سے بڑا فن ہے. گوپیا گوپیا کہتے ہیں، اس کو غلیل کہتے ہیں. پتھر لے کر اس کے گرد اس کو گھما کے، یہ فن سیکھنا پڑتا ہے. اس کو گھما کے یوں مارتے ہیں، گولی کی طرح لگتا ہے. اس زمانے کی گولی یہی تھی. داؤد علیہ السلام نے اس نے جب وار کیا تو یہ پھرتیلے نوجوان سے نکل گئے تھے. انہوں نے اب گوپیا وہ ڈوری گھمائی، پتھر جو پھینکا سیدھا آنکھ میں لگا، دماغ میں گھسا، اور جالوت صاحب ڈھیر.
فلما قتل داود جالوت، قرآن پاک کہتا ہے داؤد علیہ السلام نے جالوت کو میدان جنگ میں قتل کیا تو سارا پانسا پلٹ گیا۔ اسی بیت المقدس پر، اسی علاقے پر طالوت کے 313 کے لشکر نے قبضہ کیا۔ اللہ رب العزت نے اس نوجوان کو، اب طالوت بادشاہ بن گئے وہاں کے، ساؤل بادشاہ، بائبل سے کہتے ہیں ساؤل بادشاہ، قرآن پاک طالوت کہتا ہے۔ ان کی اولاد نہیں تھی، بیٹی تھی، باقی لڑکا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے داؤد علیہ السلام کو بیٹی کا رشتہ دیا، داماد بن گئے۔ طالوت بادشاہ کے بعد داؤد علیہ السلام خلیفہ بنے۔ اللہ کہہ رہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے خلافت دی جو سلیمان، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک پہنچ کر دنیا کی سب سے بڑی سلطنت، دنیا کی سپر پاور تھی، جو اس جنگ کے نتیجے میں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ میں نے اس لیے کیا ہے، بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ جہاد تو ہر پیغمبر کے ساتھ رہا ہے اور ہر دور میں رہا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضور نے بھی مدینہ منورہ میں، مکہ میں تو جہاد فرض نہیں تھا، مدینہ منورہ میں فرض ہوا پہلا بدر کا معرکہ تھا۔ 10 سال بھی نہیں، پہلا سال تو خالی گیا تھا۔ 9 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 27 لڑائیوں میں خود شریک ہوئے، بخاری شریف کی روایت کے مطابق۔ یہ اوسط کیا بنتی، سال میں کتنی بنتی ہیں؟ 3 لڑائیاں۔ 9 سال میں 27 جنگیں حضور نے خود لڑی، وہ چل رہا۔ جہاد کا ایک مرحلہ اور تھا جو ہم نے جہاد کے نام پہ لڑا، دنیا کے ہر کولے میں لڑا۔ ہم پر جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کیا تھا بنگال پر، پھر بڑی تھی تو اس کا مقابلہ سراج الدولہ نے کیا تھا، اور سلطان ٹیپو نے جو کیا تھا وہ جہاد تھا یا دہشت گردی تھی؟ سلطان ٹیپو نے میسور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو مقابلہ کیا تھا، اور بہادری کے ساتھ اس کو آخری وقت میں بھی کہا تھا نکل جا یار، وہ جملہ اس کا مشہور ہے، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ ٹیپو نے کب کہا تھا؟ جب اسے عین آخری وقت میں پیشکش کی گئی تھی کہ یار ابھی وقت ہے، نکل جاؤ یہاں سے، راستہ ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ کہا نہیں بھائی، کیوں نکلوں گا، لڑوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ٹیپو نے جو جنگ لڑی تھی، یہ دہشت گردی تھی یا جہاد تھا؟ یہی کچھ کیا تھا جو آج کل فلسطینی کر رہے ہیں۔ فلسطین ٹیپو نے کوئی الگ کارروائی نہیں کی تھی، 20 مار کے ہیں، ہم نے خود لڑے۔ میں نے تو کوئی نہیں لڑا، میں تو غریب آدمی، ہم سے پہلے جہاد کے 20 مار کے ہوئے ہیں، یہاں ہمارے پنجاب میں بھی ہوئے ہیں۔ سردار احمد خان کھرڑ شہید، یہ ساہیوال کا سارا علاقہ 35 سال انگریزوں سے لڑتا رہا۔ سردار چودھری تھا، کھڑا ہو گیا۔ تیس سال تک انگریزی فوجوں کو نہیں گھسنے دیا اپنے علاقے میں، لڑا ہے مقابلہ کہ نہیں بھائی اب غلامی نہیں قبول کریں گے۔ یہ جو غلامی مسلط ہوئی، اس کے خلاف میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس غلامی کے خلاف ہمارے بزرگوں نے جو جنگ لڑی ہے، شہدائے بالاکوٹ نے جنگ لڑی ہے، یہ دہشت گردی تھی یا جہاد تھا؟ سلطان ٹیپو نے جو جنگ لڑی ہے، دہشت گردی تھی یا جہاد تھا؟ سردار احمد خان کھرڑ نے یہ پورا منڈگمری، کبولہ، کوکاڑے کے علاقے میں جو 30 سال تک مارکہ باپا کیا رکھا ہے، آخر شہید ہو گیا تھا،
یہ دہشت گردی تھی یا جہاد تھا؟ 1857 کی آج بھی کہنے والے اس کو غدر ہی کہتے ہیں، لیکن غدر تھا یا جہاد تھا؟ اگر یہ جہاد تھے تو فلسطینیوں کی جنگ بھی جہاد ہے، اور یہ دہشت گردی ہے تو پھر یہ سارے دہشت گرد تھے۔ اگر فلسطینی آج اپنے وطن کی آزادی کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے دہشت گرد ہے نا، تو پھر سلطان ٹیپو بھی دہشت گرد تھا، سراج الدولہ بھی دہشت گرد تھا، پھر شہدائے بالاکوٹ بھی دہشت گرد تھے، عامر خان کھرڑ بھی دہشت گرد تھا، پیر پگاڑا بھی دہشت گرد تھے، سارے دہشت گرد تھے۔ یہ ہم نے نئی اصطلاح استعمال کر لیے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہو، ان کا وطن ہے، ان کو جبرن نکالا گیا پہلے بھی، اب جبرن نکالا جا رہا ہے، وہ جہاد کر رہے ہیں، اپنے وطن کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا امریکہ کا، امریکہ جس کو دہشت گرد کہے گا ہم دہشت گرد کہیں گے، امریکہ جس کو شریف کہے گا شریف کہے گے، امریکہ کا کلمہ پڑھ لیا ہم نے۔ یہ ساری اصطلاحات امریکہ کی ہیں، برطانیہ کی ہیں، جس کو وہ دہشت گرد کہیں ہم بھی دہشت گرد کہیں، جس کو وہ ظالم کہیں ہم بھی ظالم، نہیں، ہم اپنے بزرگوں کے آئینے میں دیکھیں گے سب کو۔ افغانوں نے جنگ لڑی ہے، پہلے روس سے لڑی ہے، پھر یہ امریکہ سے لڑی ہے، یہ دہشت گردی تھی، جنگ جہاد تھا، وہ بھی جہاد تھا، یہ بھی جہاد تھا، اور دونوں جہادوں میں جیتے ہیں وہ۔ فلسطین میں کیا کیا ہے؟ کہتے کیا میں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا یار افغان امریکہ سے لڑ سکتے ہیں تو ہم اسرائیل سے نہیں لڑ سکتے، اتنی سی بات نہیں، اتنی بات اگر وہ امریکہ سے لڑ سکتے ہیں، روس سے ہم تو نہیں لڑ سکتے، قربانیاں دینی ہے نا، کھڑے ہو گئے۔ اللہ پاک ان کی مدد فرمائے، اللہ پاک ان کو کامیابی دے، اور ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ دینے کی توفیق۔ ایک بات بالکل واضح ہو گئی ہے، جناب نبی کریم کے ارشاد گرامی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا منافقت کے اور ایمان کے کیمپ الگ الگ ہو جائیں گے۔ آج منافقت اور مسلمان دنیا میں، امت مسلمہ میں منافقت کا کیمپ الگ ہو گیا ہے، ایمان کا کیمپ الگ ہو گیا، پبلک ساری ایمان کے کیمپ میں ہے، حکومت ساری منافقت کے کیمپ۔ حدیث رسول ہے، ایمان اور منافقت کے کیمپ پر الگ ہو جائے گی، آج الگ ہو گئے ہیں۔ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک پبلک ساری ایمان کے کیمپ میں ہے، اور سب دنیا کے تمام مسلمان حکمران ایک سب منافقت کے کیمپ میں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے میں نے اس لیے کیا کہ آج ہمیں، میں تو پہلے کہتے ہی رہا ہوں، لیکن پرسوں اسلام آباد میں تمام مکاتب فکر کی قیادتیں جمع ہوئی ہیں، ہمارے اکابر جمع ہوئے، میں بھی تھا اس میں، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب، حضرت مولانا ساجد بیر صاحب، حضرت مولانا عبد المالک صاحب، جناب سراج الحق صاحب، حضرت مولانا قاری محمد، ہماری ساری دینی قیادتیں کی، اور انہوں نے متفقہ طور پر اس موقف کا اظہار کیا ہے کہ فلسطین کی موجودہ جنگ شرعی جہاد ہے۔ اس جہاد میں دنیا کے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، شرعی دینی ذمہ داری ہے کہ جس انداز سے بھی شریک، ضروری نہیں کہ جا کے لڑے، موقع ملے تو لڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے بھی اس جہاد میں حصہ لے سکتا ہے یا سپورٹ کرتا ہے، ہمارا دینی فریضہ ہے۔ الحمدللہ میں بھی اس اجتماع میں موجود تھا، میں نے بھی تھوڑی سی گفتگو کی ہے۔ یہ پاکستان کے اہل دین نے متفقہ طور پر اکٹھے ہو کر پرسوں اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں اجتماعی موقف کا اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے تمام اہل دین، پاکستان کے عوام فلسطین کی اس جنگ کو شرعی جہاد سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بھی ہم سے ممکن ہوتا ہوں ہم اسلام آباد کے اس علماء کنونشن کے فیصلوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ
جہاں تک ہمارے بس میں ہوگا اس کو آگے پہنچائیں گے بھی، اور اس کے لیے جو عملی طور پر ہم سے ہو سکا انشاءاللہ العزیز اس سے گریز نہیں کریں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے، اپنے وہ قومی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو سپورٹ کریں، وہاں جا کے لڑ سکتے ہیں اگر راستہ ملے تو، اجازت ملے تو، مالی امداد کریں، یا کم از کم درجہ کیا ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کریں۔ یہ اضعف الایمان ہے، اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ ان کی مصنوعات یہ اپنے ایمان کا اظہار بھی ہے، نفرت کا اظہار بھی ہے۔ کہ کم از کم درجہ کیا ہے کہ ہم یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے اپنی نفرت کا اظہار کریں کہ ہم تمہارے اس عمل کی مذمت کرتے ہیں اور تمہارے اس عمل کے خلاف کھڑے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔